سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جن کے ہاتھوں جنت بسائی گئی اور جن کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا، بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، حسین ہیں ان کی ساری خصلتیں، صلو علیہ وآلہ، درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایتی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رب کائنات کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی نسبت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے ورود باسعود کی طرف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اس کائنات میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے ساری دنیا پر اپنی رحمت سے اور اپنے اخلاق عالیہ سے ایسی پرچھائیاں چھوڑی ہے کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے اور آپ کی سیرت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر ایک عظیم احسان فرمایا، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اول کے معنی پہلی، یعنی پہلی بہار
آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں مکہ المکرمہ کے شہر میں عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے آنگن میں ایک ایسی بہار آئی تھی، ایک ایسی بہار آئی تھی جس نے ساری انسانیت کو معطر کر دیا، جس کی تعلیم نے سارے انسانوں کے قلوب پر روشن کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی نسبت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میں اور آپ نبی کی سیرت کا بیان کر سکتے ہیں، کسی کی کیا مجال ہے کہ نبی کی سیرت بیان کرے؟ ایک عربی شاعر نے کہا تھا، ما ام مدحت محمدا بمقالتی، ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری یہ بساط نہیں ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے کلام سے، میں اپنی زبان سے اور میں اپنے کلام کے چنیدہ الفاظ سے نبی کی تعریف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہوں تو میرے اقوال کی اور میرے الفاظ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کی سیرت کے کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے؟ عزیزوں اور بزرگوں، نبی کی سیرت کے کون سے باب کو چھیڑا جائے؟ نبی کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کائنات میں عظیم بڑی بڑی ہستیاں آئی، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں گزری ہیں، لیکن جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی کی ایک شروعات ہوتی ہے اور ایک زندگی پر ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ان کی سیرت کا ایک محور ہے۔ لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے، جب آپ کی سیرت کو بیان کرنے کی باری آتی ہے تو بیان کرنے والا کشمکش میں آ جاتا ہے کہ نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے تو کہاں سے بیان کیا جائے؟ میں نبی کی سیرت کو کہاں بیان کر سکتا ہوں؟ نبی کی سیرت تو اس وقت شروع ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، مکی اور مکان نہیں بنے تھے، ابھی تو جبریل بھی نہیں بنا تھا، میں اور آپ تو کیا بنتے؟ ہمارے باپ دادا آدم اور حوا بھی نہیں بنے تھے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی سیرت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور نبی کی سیرت کہاں پر ختم ہوتی ہے اس کا کوئی اینڈ اور انجام نہیں ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی کی طرف، جس مہینے کو نسبت ہے نبی کی طرف، اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی، آپ کا ظہور ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ نے انسانیت پر احسان فرمایا۔ کیسا احسان فرمایا؟ آپ ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، نبی کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ دیکھیے۔ عرب کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا جو انسانوں کے شکل میں درندوں کا معاشرہ تھا۔ انسان انسانیت بھول چکا تھا، بھائی بھائی کا احترام ختم ہو چکا تھا، ماں بیٹے کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی ہوس پرستی میں اور اپنی خواہشات کی ناجائز تکمیل میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ وہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں ایک گھر میں اگر بچی جنم لیتی تھی تو باپ کو عار محسوس ہوتی تھی کہ بچی میرے گھر میں بڑی ہو جائے گی، کل کوئی میرے جس بچی کو اپنا بستر بنائے گا۔ اس عار میں معصوم نامولود پیدا ہونے والی بچی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ایمان والو تمہارے اوپر، کہ جس معاشرے میں انسانیت ختم ہو گئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اندازہ لگائیے اس معاشرے کی جہالت کا عالم کیا تھا، اس معاشرے کی گری ہوئی حرکتوں کا عالم کیا تھا۔ ایک صحابی نبی کی خدمت میں آتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو کی لڑی بن گئی ہے، ہچکیاں کھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیارے کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا
کہ اس گناہ کی سنگینی کا اب احساس ہو گیا ہے، لہٰذا میری زندگی دوبر ہو گئی ہے، مجھے رات کو نہ چین آتا ہے نہ دن کو سکون آتا ہے، میں سوتا ہوں تو منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول ڈرتا ہوں قیامت کے دن یہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے الفاظ کہے اور فرمایا کہ بتاؤ وہ جرم کیا تھا؟ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو ساری قوم کیا کرتی تھی، یہ کام تو ساری قوم کیا کرتی تھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ساری قوم اپنی نامولود بچیوں کو دفن کرتی تھی، اس وقت اپنی بچی کو دفن کرتی تھی جب وہ پیدا ہو چکی، ہاتھوں ہاتھ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میں نے اپنی بچی کو اس وقت دفن کیا تھا جب وہ شعور میں قدم رکھ چکی تھی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، جب اس کو دنیا کی چیزیں سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ پھر صحابی نے اپنی داستان سنائی، اللہ کے رسول، میں سفر تجارت پر جا رہا تھا اور میرا سفر ذرا لمبا تھا اور میرے گھر میں امید تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں جاتے ہوئے وصیت کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کر لینا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دینا۔ میں چلا گیا سفر تجارت پر، کئی سالوں کے بعد جب میں واپس پہنچا، گھر میں آیا، بیوی سے حال احوال معلوم کیے اور اس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے زمین میں دفن کر دی۔ اللہ کے رسول، بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں بعد ہمارے آنگن میں، ہمارے گھر میں ایک بچی آئی، معصوم بچی، انتہائی خوبصورت، اس کی ہر ادا دل کو بھانے والی۔ مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، اس سے دل لگی کرتا تھا، اور دل لگی کرتے کرتے میں نے یہ کہہ دیا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے گھر میں ایسی پھول سی بچی ہے۔ جب بیوی نے یہ جملہ سنا تو اس نے سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر انسانیت جاگ گئی ہو، ایک نہ ایک دن تو مجھے بتانا ہے کہ بچی ہماری ہے، اچھا موقع ہے، آج بتا دیتی ہے۔ بیوی نے آگے چل کر کے اس کو بتایا، حقیر یہ بچی آپ کو اتنی پیاری لگتی ہے اور اتنی محبت ہے آپ کو اس بچی سے، اور اس بچی کی خوبصورتی پر اگر آپ کو اتنا ہی رشک آ رہا ہے تو آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ بچی آپ کی۔ آپ چلے گئے تھے، بچی کی پیدائش ہو گئی، میری ماں کی مامتا نے گوارا نہیں کیا کہ اس معصوم اور چاند سی بچی کو میں زمین میں دفن کر دوں، لہٰذا آپ کے ڈر سے میں نے پڑوس میں چھپا کر کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غور سے اس کی داستان سن رہے ہیں۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں نے یہ سنا کہ میری بچی ہے، اب میرے اندر جاہلیت کا خناس جاگ گیا، اب پھر وہی جاہلیت کے تفکرات اور وہی جاہلیت کے خیالات میرے ذہن کے اندر گردش کرنے لگے، اور میں نے یہ ٹھان لی کہ آج کا سورج غروب نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے اس بچی کی زندگی کا سورج غروب کر کے رہوں گا۔ چنانچہ بیوی سے نظریں چرا کر کے میں نے بچی کو اٹھایا اور ساتھ میں گڑھا کھودنے کے اوزار لیے اور جنگل میں چلا گیا۔ جا کر کے بچی کو سائے میں بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے لگا۔ سخت گرمی کا دن تھا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ معصوم بچی سائے سے اٹھی اور اپنے قاتل باپ کے پسینہ پہنچنے لگی۔
اپنے قاتل باپ کے چہرے سے، اپنے معصوم دوپٹے کے پلو سے باپ کا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس بچی نے کہا ابا جان آپ یہ محنت کیوں کرتے، آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے جواب دیا بیٹی یہ میں گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں کہ اس میں تجھے دفن کرنا۔ بچی نے پوچھا ابا جان آپ مجھے دفن کریں گے کیوں؟ میری غلطی کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ باپ نے کہا تیرا بیٹی کی حیثیت سے ہمارے گھر میں پیدا ہونا یہی تیرا ناقابل معافی جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے۔ اب بچی باپ کے سامنے کھڑی اور باپ بچی کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہے اور بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب مجھے اس گڑھے میں دفن ہونا۔ اس بچی نے ہاتھ جوڑے اپنے باپ کے سامنے ابا جان میری زندگی پر رحم کرو، میں ساری زندگی آپ کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی، بھیک مانگ مانگ کر کے کھاؤں گی، آپ کو رسوائی کا موقع نہیں دوں گی، میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ منتیں کرنے لگی یا رسول اللہ، بچی روتی رہی اور میں گڑھا کھودتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایک میرے صحابی کیا تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ یا رسول اللہ میرے اوپر وحشت سوار تھی، میرے اوپر جو ہے دہشت سوار تھی اور میں وحشی بن چکا تھا، میں تو اس بچی کی زندگی کو سورج غروب کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی اور ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور چلاتی رہی، بالآخر میں نے اس معصوم بچی کے بالوں سے پکڑ کر کے جھٹکا دیا اور اس گڑھے میں ڈالا اور بچی چلاتی رہی ابا رحم کر، ابا رحم کر، اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ اس کی آخری چیخ و پکار تھی ابا رحم کر، اور میں نے مٹی ڈال کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو خاموش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داستان سنی اور آپ کی آنکھوں سے، رحمت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ جرم عظیم ہے، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا، اس لیے کہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کفر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن میری نظروں سے ہٹ جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ، اس قسم کے سینکڑوں واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ کیسا ماحول تھا۔ انسان نہیں تھا بلکہ انسان درندہ بن چکا تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اپنی معصوم بچی کو دفن کرنے میں وہ لوگ جو ہے پس و پیش نہیں کیا کرتے تھے۔ باپ کا انتقال ہوتا تھا، باپ کی میراث تقسیم ہوتی تھی، میراث میں باپ کی بیویوں کو یعنی اپنی ماؤں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور وہی مائیں اپنے بچوں کا بستر بنا کرتی تھی۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ انسانیت ضلالت اور گمراہی کے گہرے گڈھے کے کنارے پر کھڑی تھی کہ اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کو اس سے سکتی ہوئی انسانیت پر رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت پر عظیم احسان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی تعلیمات میں ان لوگوں کو ایسا روشن کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جن کی کوئی منزل نہیں تھی۔ قتل و غارت گری، معمولی باتوں پر 100 سال تک لڑائیاں کرنا یہ عرب کا دستور تھا۔ کفر اور شرک کا اور بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خدا کا گھر کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، صبح شام ان کی پرستش اور پوجا ہوتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے توحید کا پیغام سنایا ان لوگوں کو، آپ کو انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتایا، آپ نے اخوت اور ہمدردی کا سبق پڑھایا، آپ نے ملنساری کا سبق پڑھایا، آپ نے باپ کا مقام بتایا، آپ نے اس دنیا میں آ کر کے اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کنارے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کے اس معاشرے کو بتایا کہ جس بیٹی کو تم منحوس سمجھ کر کے زمین میں دفن کر دیتے ہو، یہ منحوس
جلوس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مقام دیا۔ پھر نبی کی زبان یہ اعلان کیا گیا کہ اس دنیا میں جو انسان 3 بچیوں کی تربیت کرے گا، جس کے گھر میں 3 لڑکیاں پیدا ہو جائیں اور ان کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے کر کے ان کا گھر بسا دے گا، نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ بچوں کی تربیت کرنے والا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ نبی نے کھویا ہوا مقام عورت کو واپس دلایا۔ نبی نے ماں کا مقام سمجھایا کہ یہ ماں فروخت کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی۔ یہ پیغام دیا نبی نے۔ پھر اس معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، کہاں تو وہ لوگ کہ اگر کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو اس بات کو لے کر سینکڑوں سال تک لڑائیاں چلتی تھی، اور کہاں وہ معاشرہ تبدیل ہوا جب سے انہوں نے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، جب سے وہ نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر انسانیت اور ہمدردی کی ایسی بے مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی تعلیمات سے اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا فراخ دل بنایا اور ایسے ہمدرد بنے ہیں کہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا تاریخ میں کہ جنگ کے میدان میں صحابی تڑپ رہا ہے، جا کنی کے عالم میں ہے اور جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ 3 صحابہ نے یکے بعد دیگرے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ نبی کی تعلیمات۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے ہم نے، کتنا عظیم احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے، یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کے جھروکوں سے اس عالم کو دیکھیے، پھر اس کے بعد اسی معاشرے کے دوسرے پہلو کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول صرف جلسے جلوس کے لیے نہیں آتا ہے، صرف جھنڈیاں لگانے کے لیے نہیں آتا، یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے نبی کی سیرت کو اپنایا اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر کے انہوں نے اس دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اسی راستے پر چلو گے تو تمہارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اصل مقصد نبی کی آمد کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس ماہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہماری جو ہے رسموں کی نظر ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی کی سیرت کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے۔ نبی کی سیرت تو 12 مہینے چلتی ہے، کسی خاص مقام کی محتاج نہیں، کسی خاص مہینے کی محتاج نہیں، کسی خاص تاریخ کی محتاج نہیں، کسی خاص لمحے کی محتاج نہیں۔ لیکن اس مہینے میں اللہ کے اس احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم احسان کیا تھا، اتنی عظیم ہستی کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اتنا غمخوار نبی، اتنا ہمدرد نبی، جس نے ساری زندگی یا رب امتی یا رب امتی کہہ کر کے گزاری، ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کی۔ کیسا غمخوار نبی ملا، ہم نے اس نبی کے احسانات کا کیا صلہ دیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ کہ جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، عائشہ اللہ تیری مغفرت فرمائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے جھوم اٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور مغفرت کی دعا اتنی خوش ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بہت زیادہ خوش دیکھا. پوچھا عائشہ کیا بات ہے اتنی خوش نظر آ رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر امی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آج آپ کی زبانی میں نے میرے لیے مغفرت کی دعا سنی ہے، اب میری خوشی کا عالم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تجھے دی اور جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے، میں نماز میں ہر دن کی ہر نماز میں یعنی 5 نمازوں میں اپنی امت کے لیے وہی دعا کرتا ہوں. ایسا غمخوار نبی. آج امت ہم نبی کے امتی ہو کر کے، نبی کے نام لینے والے ہو کر کے، نبی کے عاشق ہو کر کے نبی کی سیرت سے ہم لوگ دور ہیں. نبی کی سیرت ہمارے اندر موجود نہیں. اصل کامیابی نبی کی سیرت اپنانے پر ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، جو شریعت دی، جو آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن ہم سے یہی سوال ہوگا کہ تم نے نبی کے ساتھ کتنی محبت کی اور نبی کے ساتھ تم نے جو کتنی وفا کا معاملہ کیا ہے. یہ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائی اور کتنی لائٹیں لگائی. بہرحال تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی کا جو ہے اسوہ بنا کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا